نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ رمضان المبارک کی فضیلت کی احادیث کا سلسلہ جاری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں ایک دروازہ جس کا نام ریان ہے، اس دروازے سے وہی جائیں گے جو روزہ رکھتے ہیں۔ بخاری اور مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ایمان کی وجہ سے اور ثواب کے لیے رمضان کا روزہ رکھے گا، اس کے اگلے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جو ایمان کی وجہ سے ثواب کے لیے رمضان کی راتوں کا قیام کرے گا، اس کے بھی اگلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور جو ایمان کی وجہ سے اور ثواب کے لیے شب قدر کا قیام کرے گا تو اس کے بھی اگلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ امام احمد، حاکم، طبرانی کبیر میں روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، روزہ اور قرآن بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے رب، میں نے کھانے اور خواہشوں کے دن میں اسے روکے رکھا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ قرآن کہے گا، اے رب، میں نے اسے رات میں سونے سے باز رکھا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ تو اللہ تعالیٰ دونوں کی شفاعتیں قبول فرمائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے ہر نیک کام کا بدلہ 10 سے 700 گنا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مگر روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا۔ بندہ اپنی خواہش اور کھانے کو میری وجہ سے ترک کرتا ہے۔ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور ایک اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک و کستوری سے زیادہ پاکیزہ، اور روزہ سفر ہے، یعنی ڈھال ہے، گناہوں سے بچنے کا طریقہ ہے۔ اور جب کسی کے روزے کا دن ہو تو نہ بےہودہ بکے، نہ چیخے چلائے، پھر اگر اس سے کوئی گالی گلوچ کرے، لڑنے پر آمادہ ہو، تو وہ یہ کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں۔ اسی کی مثل امام مالک نے بھی روایت فرمائی ہے۔ طبرانی اوسط میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اعمال 7 قسم کے ہیں، 2 عمل واجب اور 2 کا بدلہ ان کے برابر، اور 1 عمل کا بدلہ 10 گنا، اور 1 عمل کا معاوضہ 700 گنا ہے، اور 1 عمل وہ ہے جس کا ثواب اللہ ہی جانے۔ وہ جو 2 واجب کرنے کے ہیں، ان میں ایک یہ ہے کہ جو خدا سے اس حال میں ملے کہ خالص اس کی عبادت کرتا تھا، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہیں کرتا تھا، اور
دوسرا اس کے لیے اللہ جنت واجب کر دیتا ہے، اور دوسرا عمل یہ ہے جو خدا سے ملے اس حال میں کہ اس نے شرک کیا تو اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی، اور جس نے برائی کی اس کو اسی قدر سزا دی جائے گی، اور جس نے نیکی کا ارادہ کیا مگر عمل نہ کیا تو اس کو ایک نیکی کا، اور جس نے عمل کر لیا اس نیکی کے 10 مثل اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرمائے گا، اور جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اس کو 700 کا ثواب ملے گا، یعنی 1 دینار خرچ کرنے کا ثواب 700 دینار کے برابر ہوگا، اور روزہ اللہ کے لیے ہے، اس کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الصوم لی وانا اجزی بہی، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا ثواب بھی میں ہی دوں گا، اور ایک روایت میں ہے انا الصوم لی وانا اجزا بہی، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں خود ہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔